الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکچر نمبر 3، آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان سے پہلے کرنے والے کام، یعنی وہ کام جو ہم نے رمضان سے پہلے کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو امپورٹنٹ کام ہیں آج کے لیکچر میں ہم وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے باطنی تیاری۔ باطنی تیاری یعنی اپنے آپ کے اندر کی تیاری۔ ایک ہوتی ظاہری یعنی جو باہر کی تیاری، ایک ہوتی ہے انسان کے اپنے اعمال کے اندر کی تیاری، باطن کے انسان کے نفس کی تیاری۔ وہ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے آپ نے باطنی تیاری کرنی ہے، یعنی اپنے اندر کی تبدیلی، اپنے آپ کو بھی تو بدلنا ہے، اپنی ذات کو بھی تو بدلنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے سوائے 4 لوگوں کے، یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدلتے تو آپ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے تو آپ کو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو آپ نے یہ چیز اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ وہ نمبر 1 کہ سب سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، یعنی کہ جو شراب یا اس طرح کا گندا نشہ کرتا ہے، شراب جو چاہے وہ کوئی بھی قسم ہو شراب، اگر وہ اس طرح کا نشہ کرتا ہے تو اس کو رمضان کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہ وہ رمضانوں میں بھی نشہ کر رہا ہے، پہلے بھی کر رہا ہے، اس نے پکی توبہ نہیں کی تو رمضان آ کر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رمضان سے فائدہ اٹھائے تو اس کو شراب چھوڑنی ہوگی۔ نمبر 2، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو یا اس کے والدین اس سے ناراض ہو۔ اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ناراض کرتے ہیں، یا آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو ان کو منا لیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو ناراض نہ رہنے دیں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، بغیر کسی وجہ کے ناراض ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ ان کو منا لیں، کسی طرح کوشش کر لیں۔ نہیں مان رہے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ اگر آپ کوشش بھی نہیں کرتے، ان کو ناراض رہنے دیتے ہیں، تو پھر آپ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے حدیث کی روح سے۔ تو سب پہلا کام تھا شرابی کے لحاظ سے، دوسرا یہ تو بہت کامن ہے والدین جن کے ناراض ہوتے ہیں، تو یہ تبدیلی لانی ہے کہ والدین کو منانا ہے، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے تاکہ وہ مان جائیں، تبھی آپ رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نمبر 3، صلہ رحمی کو قطع کرنے والا، یعنی کم از کم اپنے ذی محرم رشتوں سے قطع تعلق شخص، بالکل سلام دعا کی حد تک بھی تعلق نہ رکھنے والا شخص۔ یہ میں نے ان شارٹ اضافہ کیا ہے، یعنی کہ ذی محرم جو رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ، ٹھیک ہے، جو محرم رشتے ہیں، جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، پھپھو خالہ، ان رشتوں کو توڑنے والا، ان رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والا، ان رشتوں کو پریشان کرنے والا، تنگ کرنے والا، اگر آپ اپنی خالہ سے ناراض ہیں، اپنی پھپھو سے ناراض ہیں، تو کوشش کریں ناراضگی کو دور کر دیں۔ وہ آپ سے ناراض ہیں، دیکھیں آج کل یہ ہوتا ہے نا بلا وجہ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے، وہ بات نہیں ہو رہی، بعض جگہ منافقت ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی، اس میں بڑے مسائل پھر نکلتے ہیں آگے۔ لیکن کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی پھپھو ہے، آپ کی خالہ ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا برا چاہتی ہیں، جو بھی فلاں معاملات ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے، نہ آپ کو شریعت کہہ رہی کہ آپ ان کے گھر جائیں، گپے لگائیں، بیٹھیں، سلام دعا کی حد تک ان کی خوشی غمی میں ایک حد تک شریک ہوں، ایک فارمیلٹی پوری کریں آپ، یعنی سلام دعا کی حد تک تو تعلق رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا اخلاق ہے، اگلا کیا کر رہا ہے یہ اس کا ظرف ہے، اس کا اخلاق ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ذی محرم خالہ پھپھو یا بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان سے یہ ہو کہ آپ کوشش کریں، اسٹرگل کریں، ان سے صلح کریں، سلام دعا تو ان سے جاری رکھیں، اتنی ناراضگی نہ رکھیں، ورنہ رمضان کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات نہیں تیاری، یہ تبدیلی لانی، اسی کو کہتے ہیں۔ تو کوشش کریں اگر وہ ناراض ہیں تو رمضان سے پہلے ان کو کوئی تحائف بھیج دیں، ان کے گھر رمضان سے متعلق کوئی چیز بھیج دیں، تاکہ دلوں میں کچھ جو میل ہے وہ دور ہو جائے، کچھ ناراضگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور کم سے کم سلام دعا کی حد تک تو ضرور تعلق رکھیں۔ تو نمبر 4، جو شخص اپنے دل میں کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے بغض کینہ رکھتا ہو، یعنی اگر آپ کے دل میں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے بغض ہے، کینہ یعنی نفرت ہے، حسد ہے، تو ختم کر دیں، اس کو بدل دیں، اس کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو مسلمانوں کا تو یہ شیوہ ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسلمان یا بہن یا بھائی کے لیے ہم بغض رکھیں، نفرت رکھیں، اس کی ناکامی میں خوش ہوں۔ یہ تو بہت بری عادت ہے، بہت غلط بات ہے، غیر اخلاقی ایک معاملہ ہے۔
تو اگر ایسا ہے، بغض ہے یا کینہ ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور کسی یہ ہوتا ہے حسد آ جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ تبدیلی لے کر آئیں، اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے برا نہیں سوچنا، بغض نہیں رکھنا، دل میں کینہ نہیں رکھنا، ورنہ آپ کو رمضان فائدہ نہیں دے گا۔ رمضان کی ساعتیں بابرکت ساعتیں آپ کے لیے کوئی جو ہے رحمت نہیں لائیں گی، برکتیں نہیں لائیں گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کی رحمتوں برکتوں سے فائدہ اٹھائیں تو یہ تبدیلیاں اپنے اندر لانی، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو کوشش کریں اس کو تبدیل کریں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو یہ چار بری عادتیں جس شخص میں بھی ہوں گی وہ رمضان کی رحمت کا مستحق نہ ہوگا، لہذا اگر کوئی ان میں سے ایک بھی مبتلا ہے تو وہ اپنے باطن کی صفائی کر دے ان بری عادتوں سے، یعنی اپنے باطن کو صاف ستھرا کر دے۔ یہ تھی پہلا پوائنٹ تھا، یعنی انسان کی باطنی تیاری۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، سیکنڈ پوائنٹ ہے ظاہری تیاری۔ ایک ہوتی باطنی، نہیں یہ تو اندر کی ذات میں تبدیل آنے والی بات تھی، اب ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کے اپنے موضوع کے دوسرے رخ کی طرف، یعنی ظاہری تیاری۔ نمبر ایک، آپ نے کہ کئی سارے مشاغل ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے پیشے ہیں، بہت سارے کام ہیں، تو آپ نے ایک ماہ تک کوشش کرنی ہے کہ آپ ان مشاغل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض لوگ پب جی کھیلتے ہیں، بعض لوگ لوڈو گیم کھیلتے ہیں، سوشل میڈیا فیس بک چلاتے ہیں، تو کوشش کریں ان مشاغل سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ تو ویسے ہی عام دنوں میں بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ ان مشاغل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ رمضان کے مہینے سے پہلے اپنی اس طرح کی پریکٹس کریں کہ آپ ان معاملات میں نہ پڑیں۔ نمبر دو، گھر کا راشن خواتین لاتی ہیں، سودا سلف وغیرہ، یہ سب کچھ، یہ لانڈری کے جو کام ہوتے ہیں، لانڈری وغیرہ ہوتی ہے، کپڑے کیونکہ بہت سارے جمع کیے ہوتے ہیں نا عید کے لیے، چادریں دھونی ہے، پردے دھونے، تو کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے آپ کا لانڈری کا کام ختم ہو، یعنی آپ کے کپڑے وغیرہ صاف ستھرے ہوں، دھلے ہوئے ہوں۔ خیر وہ حاجت کے تھرو تو ظاہر روزمرہ جو ہوتے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن جو کمبل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پردے رکھے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گھر کا راشن یہ سب کچھ مہینے کا پہلے ہی لے آئیں تاکہ رمضان میں آپ کو مارٹ نہ جانا پڑے، سپر مارکیٹ نہ جانا پڑے، پہلے ہی آپ نے اپنے گھر کا ٹوٹلی راشن لا کے رکھ دینا ہے۔ عید کی شاپنگ، کپڑے وغیرہ درزی کو دینا، یہ سب کچھ بھی ہوتا ہی ہے کہ ہم رمضان میں چاند راتوں کو، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضانوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں بازاروں میں۔ بازار تو اللہ کی لعنت والی جگہ ہے، ویسے بھی عام روٹین میں بھی اسی بازاروں میں بہت کم جانا چاہیے، یہ تو اللہ کی اچھی جگہوں میں سے تو نہیں ہے۔ ابغض البلاد، حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا ملکوں میں اللہ کے ہاں سب سے بری جگہیں اس کے بازار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بازاروں سے تو ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے، حاجت ہے تو گئے رمضانوں سے پہلے یہ کپڑے لے کے درزی کو دے دیے، سب کچھ معاملات آپ نے پہلے ہی کر لیے تاکہ آپ کو رمضانوں میں ان کاموں میں اپنا وقت نہ ضائع کرنا پڑے۔ اور پھر آ جاتا ہے نماز۔ رمضان میں آپ نے اپنی نوافل کی تعداد کو بڑھانا ہے، یعنی یہ تو کام تھے رمضان سے پہلے کے، لیکن اب جو ایک پریکٹس کرنی ہے نا کہ نوافل زیادہ پڑھنے، ابھی سے آپ نے ایک کارڈ بنا دیں۔ ایک وہ ہوتا ہے بڑے اچھے اچھے آج کل پی ڈی ایف میں آتے ہیں، پلینرز آتے ہیں، یہ آپ اپنا خود پلینر بنائیں، بھائی میرا ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ پہلا عشرے کے 10 دن، ایک کاپی لیں، اپنے پلینرز ڈے کے سیٹ کریں۔ بھائی میں نے صبح تہجد پڑھنے 4 رکعت، آپ نے تہجد کا آپشن، ڈے 1 تہجد، تسبیحات کا آپشن، نوافل کا آپشن، تو اس میں کاؤنٹنگ کریں آپ نے کتنی تسبیحات پڑھی تھیں آج، کتنے نوافل آپ نے پڑھے، تہجد پڑھا، ٹک کیا، نمازیں پلس سنتوں کے ساتھ فرائض سنتیں سب، یہ آپشن رکھیں، ایک فولڈر رکھیں یہ بھی، اور فولڈر رکھیں دعاؤں کا کہ اتنا ٹائم دعا مانگی، 10 منٹ 15 منٹ، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ تلاوت کا ٹائم سیٹ کریں کہ میں نے کتنے صفحے ایک ٹائم میں پڑھنے، اور میرا ٹائم سیٹ کتنا ہو کہ میرے یہ آپ پہلے سے اگر پلان، بعض لوگ کیا ہوتا ہے رمضان آتا ہے پھر بیٹھتے ہیں، ہاں بھائی آ جاؤ پلانر لے کر آؤ، یہ پہلے سے مائنڈ سیٹ کریں کہ میں نے رمضان میں اس طرح کا پلان سیٹ کرنا ہے اور اتنا میں نے جو ہے نا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں پہلے سے سیٹ کرنے کی ہوتی ہے، رمضان کے اندر آپ کو ٹائم نہیں ملنا، اگر آپ کا پہلے سے مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا پلاننگ سیٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں التدبیر نصف المعیشہ، حدیث میں مفہوم ہے کہ پلاننگ نصف معیشت ہے، یعنی کہ آپ کی پلاننگ آپ کی آدھی کامیابی ہے۔ اور کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا قول ہے کہ اچھی تدبیر میں، یعنی مجھے صحیح الفاظ ادا نہیں ہو رہے، یعنی کہ پوائنٹ اس کا خلاصہ، اس کی مقصد یہی ہے کہ اچھی تدبیر میں اچھی تقدیر پوشیدہ ہے، ہاں اسی طرح الفاظ ہیں، یعنی آپ کی اگر تدبیر اور پلاننگ اچھی ہے تو آپ کی تقدیر انشاءاللہ اچھی ہوگی، یعنی اچھی بہتر تدبیر جو ہے وہ آپ کی بہتر تقدیر کی ضمانت ہے۔
یعنی اس میں آپ تقدیر چھپی ہوئی ہے بہتر. اگر آپ ابھی سے پلاننگز اچھی رکھیں گے، منصوبہ بندی آپ کے پاس پوری ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کا آنے والا مستقبل بھی بہتر سے بہترین ہوگا. تو یہ پلانر کارڈ آپ پہلے سے بنائیں کہ یہ ٹاسک ہے میرے، یہ 30 دن ہے رمضان کے، ہر دن کا یہ ٹاسک ہے. اس کے فولڈر ہوں، آپ کے پاس آپشن ہو، باکس ہوں، اور کوشش کریں کوئی ایک باکس بھی خالی نہ جائے. آپ جو ٹاسک بنائیں ان ٹاسک کو پورا کریں. یہ مہینے بار بار نہیں آتا، ایک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اس کو قیمتی بنائیں. اور یہ تو ٹاسک اپنی عبادات کے جو ٹاسک ہیں تو ڈیلی بیس پر رکھیں کہ رمضان کے علاوہ بھی تسبیحات کا، نوافل کا ایک ٹاسک رکھیں، لیکن رمضانوں میں اس کا خاص اہتمام کریں. ایک پلینر اپنا بنائیں. پھر جب آپ پلان کرنے کے بعد انسان کام اچھے سے کرتا ہے، اس کی پلاننگ اچھی ہو تو پھر کام بھی اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تھیں. اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. ان کے جو نوٹس ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ اپنے پاس کاپی میں لکھ لیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ تیاریاں ہیں اس سے پہلے ہی. اب آپ خود سوچیں، اب اپنی کاپی میں یا اپنے مائنڈ میں خود سوچیں کہ میں نے رمضان سے پہلے کون کون سے کام نمٹا لینے ہیں. جو گروسری کے حوالے سے، یعنی کہ شاپنگ کے حوالے سے ہیں، لانڈری کے حوالے سے، وہ پہلے ہی میں نمٹا لوں کام. یہ کام ہے. اب میں نے پلانر بنانا ہے، پلانر بھی میں بنا دوں. تو کوشش کریں گے میں ایک بنا ہوا پلانر کہیں سے آپ کو دے دوں. لیکن اب میں نے آپ کو بتا دیا، خود ایک پلانر بنایا اپنے حساب سے، اور اس کے مطابق کام کریں انشاءاللہ. اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.